ایک بھائی نے کویشچن کیا تھا کہ کیا بروز قیامت کوئی شخص یہ عذر پیش کر سکتا ہے کہ میرے پاس کوئی اسلام کی دعوت دینے والا آئے ہی نہیں؟ انہوں نے کہا ہے کہ جیسے شمالی کوریا کے اندر کوئی دین کی تبلیغ کر ہی نہیں سکتا، گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے، وہاں جو بچہ پیدا ہوا، جوان ہوا اور وہ فوت ہو گیا، تو کیا بروز قیامت اس کا یہ عذر قبول کیا جائے گا کہ نہیں؟ دیکھیں، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قول کے مطابق کہ اگر کوئی شخص ایسی جگہ پر پیدا ہوا، ایسی جگہ رہا کہ تبلیغ اسلام اس تک نہ پہنچ سکی، دعوت دین نہ پہنچ سکی، تب بھی اس پر اتنا ضرور لازم ہے کہ وہ کائنات کے اندر موجود دلائل قدرت پر غور کر کے اتنا تو عقیدہ رکھے کہ کسی نہ کسی ذات نے اس کو بنایا ہے اور وہ ذات واحد ہے، کیونکہ کوئی چیز اتفاقاً اتنے سسٹمیٹک طریقے سے نہیں بن سکتی، نہ چل سکتی ہے، کوئی نہ کوئی چلانے والا ہے، اور اگر ایک سے زائد ہوگا تو اختلاف بہت ہوتا، تباہی مچ جاتی۔ حالانکہ سسٹم عرصے دراز سے، صدیوں سے بالکل پرفیکٹ طریقے سے چل رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ زیادہ نہیں، کوئی ایک ہی ذات ہے، چاہے اس کو یہ معرفت حاصل نہ ہو کہ وہ اللہ ہے، وہ خدا ہے، تو امید ہے کہ وہ اس کی بخشش ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول کر لے۔ لیکن جو آج کل کا دور ہے کہ انٹرنیٹ کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، دعوت دین عام ہو چکی ہے، اگر وہاں پر فزیکلی طور پر کسی کو دعوت دین دینا منع ہے تو وہ انٹرنیٹ کے اوپر ہزارہ چیزیں دیکھتا ہے، اس کے لیے بہت سارے امکانات ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی تک اس طرح کی دعوت دین پہنچتی ہے، یہ الگ بات ہے کہ اس پہ تفکر نہیں کرتا، اس کو رد کر دیتا ہے۔ اس کے باوجود اگر واقعی کوئی ایسا ہے کہ دعوت دین پہنچی نہیں اس کے پاس بالکل بھی، یا پہنچنے نہیں دی گئی، تو ہم اسے اللہ کی مشیت پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ چاہے گا تو اس کی بخشش کر دے گا، چاہے گا تو اسی غریب فرمائے گا، کیونکہ صورتحال پوری ہمارے سامنے نہیں ہے، نہ ہم اس پہ واقف ہو سکتے ہیں کہ کبھی دعوت دین اس تک پہنچی تھی کہ نہیں پہنچی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ذرائع ہدایت اس کی طرف متوجہ کیے تھے کہ نہیں کیے تھے، اس لیے بخشش کا امکان بھی ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی غریب فرما لے۔